اچھا جی، جملے کی تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ کا مسلسل مجموعہ جسے سننے والے کو بات جو ہے وہ سمجھ بھی آ جائے اور مفہوم بھی حاصل ہو جائے۔ اب ہمارا جو آج کا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے اسناد کے حوالے سے، اسناد اور جملے کے اجزاء کے حوالے سے۔ اسناد کی تعریف، اسناد کیا ہے؟ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ آسان سی اگزامپل، اگر میں یہاں پر احمر کہتی ہوں، احمر، اور آگے بات نہیں کرتی تو یہ جملہ مسلسل جملہ نہیں ہے، یہ نامکمل ہے جس سے مجھے بات واضح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کہتی ہوں جماعت میں اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور ہے تو تب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس طرح دوسرا جملہ ہے بچے میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اگر میں کہتی ہوں میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے تو جملہ نامکمل ہے، واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے میں اس میں کہتی ہوں بچے میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے، تب کہیں جا کر جملہ جو ہے وہ اپنا اصل مفہوم جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے اور سننے والے کو بات سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک مکمل جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن احمر کے درمیان، احمر اور جماعت میں اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور ہے، اس پوری بات کے درمیان جو تعلق ہے اس کو اسناد کہتے ہیں۔ اس طرح بچے اور میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے کے درمیان جو تعلق ہے وہ اس کو اسناد کہا جاتا ہے اور سننے والے کو اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آئیں گے جملے کے اجزاء۔ اب جملے کے اجزاء، دراصل ہم نے یہاں بات کی کہ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں تعلق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ جملے کے 2 بڑے اجزاء کون کون سے ہیں۔ تو جملے کے اجزاء ہیں مسند علیہ اور مسند۔ مسند علیہ کیا ہے؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مطلب جو بھی جملے کا آغاز کرے گا، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہوگا یا کسی چیز کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اسے مسند کہتے ہیں۔ اب مسند علیہ کہتے ہیں اسے۔ مسند کیا ہے؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس سے جملے کا آغاز ہوا ہے بات اسی کے متعلق آگے پورے جملے میں کہی جا رہی ہے، لہٰذا وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں، جو خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں، جو بھی کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ مسند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، مسند علیہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مسند جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کیسے۔ نمبر 1 ہے مثال، زاہد بیمار ہے، زاہد بیمار ہے۔ نمبر 2، اکرم پڑھتا ہے۔ ان مثالوں میں، دونوں مثالوں میں سے میں یہاں سے زاہد لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اکرم۔ زاہد اور اکرم مسند علیہ ہیں کیونکہ ان سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے اور جملے میں ان کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے بیمار ہے اور اس جملے میں ہے پڑھتا ہے، تو بیمار ہے اور پڑھتا ہے مسند ہے، مطلب ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سارا کا سارا مسند کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں سوال کی جانب۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل جملوں میں مسند علیہ اور مسند کی پہچان کریں۔ اب پہچان کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ پہلا ہے ہمارے پاس الف، حمیرہ پڑھتی ہے، یہ الف ہے ہمارے پاس، اس کو میں نے آپ کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر حل کیا ہے۔ نمبر 1 حمیرہ ہم لکھیں گے، اس جملے میں حمیرہ مسند علیہ ہے، حمیرہ لکھ کر آگے ہم نے ایرو کا نشان لگا دیا کہ یہ مسند علیہ ہے، اور پڑھتی ہے پورا کا پورا مسند ہے۔ پھر بے ہے ہمارے پاس، اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، اس میں اسلام آباد ہمارے پاس آ جائے گا مسند علیہ، ایک خوبصورت شہر ہے پورا کا پورا آ جائے گا مسند۔ پھر ہے ظہیر اسکول جاتا ہے، ظہیر ہو جائے گا مسند علیہ، اسکول جاتا ہے مسند۔ باڑہ گلی، باڑہ گلی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، باڑہ گلی مسند علیہ ہے، ایک صحت افزا مقام ہے مسند۔ نعمان جو ہے وہ ہے مسند علیہ، نے گوشت خریدا، اس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ مسند ہے۔ سائرہ اچھی لڑکی ہے، سائرہ کون ہے؟ سائرہ مسند علیہ ہے،
اچھی لڑکی ہے پورا کا پورا مسند ہے. فاروق کھیلتا ہے. فاروق کون ہے؟ فاروق مسند علیہ ہے. کھیلتا ہے مسند ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی جو سمر ویکیشن کی کاپیز ہیں اس میں آپ نے سوال نمبر 5 لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے مارکر کے ساتھ آپ لکھیے گا جملہ. ٹھیک ہے، پورا جملہ. اس کے بعد آپ اس کا جو پہلا ہے، جیسے حمیرہ ہے، جیسے اسلام آباد ہے، ظہیر ہے، باڑہ گلی ہے، نعمان ہے، سائرہ ہے، فاروق ہے، وہ سب آپ جو ہیں لکھیں گی اس طرح ایرو لگا کے مسند علیہ، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو آپ ایرو لگا کے لکھو گے کہ یہ مسند ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اچھا جی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں واقعات اکٹھے کر کے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسا واقعہ لکھیں جو ان کی ظرافت اور لطف طبع پر مبنی ہو. کوئی مزاح پر مبنی جو ہے ایک واقعہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں تحریر کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے. اس کے بعد ہم کریں گے ابھی سبق اسلام میں گدھا گری کی مذمت کا سوال، جو کہ اس کا پہلا سوال ہے متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے سبق کو پڑھ کے اس میں سے پر کرتے جانا ہے. اگر کسی سوار کے ہاتھ سے ڈیش بھی گر جاتا تو کسی راہ چلتے سے اٹھانے کو نہ کہتا. وہ شخص کثرت سے اپنے لیے ڈیش دوزخ طلب کرتا ہے. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے. یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو. بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں سرایت ڈیش کرتا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے فرمایا تو سائل نہیں ہے، ڈیش ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے اس کا، سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو. 3 کوئی ایسی روایت لکھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے. 4 گدھا گری سے کون کون سے انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں. 5 علامہ مقری نے تاریخ اندلس میں سائلوں کے بارے میں کیا لکھا ہے. 6 حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے. 7 مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے. سوال نمبر 2 سے لے کر 7 تک یہ تمام سوالات کے جوابات نوٹس کی صورت میں اسکول میں دستیاب ہیں. آپ وہاں سے اپنے لیے خرید سکتے ہیں اور اس کو یاد کریں، کیونکہ جب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، جب آپ کی اسیسمنٹ ہوگی تو اسی بیس پہ ہوگی، اسی چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، مد نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.